بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے رہنماؤں کی فنکاریاں ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور یہ تو عمران خان صاحب تو ایک کٹ پتلی ہیں، جو پیچھے گیم چل رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں ان سے کیا معاملات ہیں، عمران خان صاحب کے ہیں یا کسی اور کے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ثانیہ کارساز تھا اس کے بعد عمران خان صاحب کا کیا بیان تھا وہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں جی فنکاریاں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے مولوی تھے ڈاکٹر عدنان صاحب، تو تب جب وہ رپورٹیں دیتے تھے تو عمران خان صاحب کی جو کابینہ تھی وہ کہتی تھی کہ یہ غلط رپورٹیں ہیں، ہم اپنے ڈاکٹر سے کروائیں گے، اس کا معائنہ کروائیں گے، اس کے بعد رپورٹیں لیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر جو عدنان تھے وہ غلط رپورٹیں دے رہے تھے تو ڈاکٹر فیصل سلطان بھی آپ کے جو ہیں وہ اپنے معالج ہیں، ہم ان کی رپورٹیں کیوں مانیں؟ تو یہ دو پاکستان نہیں، ایک پاکستان ہونا چاہیے، اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور۔ جو انصافی بھائی ہیں میرے، وہ ابھی بھی گالیاں نکالیں گے نیچے جیسے وہ پہلے نکالتے تھے، تو ان کی تو عادت ہے۔ چلیں، اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ بالکل بخلائے ہوئے ہیں، ان کے بیانات ہی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے آپ کو عمر ایوب صاحب کے بتائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کی ران میں گولی لگی ہے، شاہ محمود کہہ رہے ہیں جی گھٹنے میں گولی لگی ہے، یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ دونوں ٹانگوں میں گولی لگی ہے۔ اس کے بعد عمران اسماعیل کہہ رہے ہیں جی پاؤں میں گولی لگی ہے، ہم عادت نے اپنے ہی کوئی چھوڑ دیجیے کہ شارگ میں گولی لگی ہے۔ تو بتائیں ہم کس کی بات مانیں؟ اپنے بیانات کو کراس چیک تو کر لیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بیانات ہی نہیں ایک دوسرے سے میچ کریں تو عوام کیا جو ہے وہ یقین کرے گی؟ ہر جو ہے ہر بندہ آپ کا فالوور نہیں ہوتا۔ جو باشعور لوگ ہیں اس ملک میں ہیں وہ کراس چیک کرتے ہیں کہ ان کے بیانات جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، اس میں یہ تھا کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر کا استعفیٰ مانگ رہے تھے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ساہیوال کا واقعہ ہوا تھا تب عثمان بزدار جو تھے انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا تھا، جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں، رنگ روڈ سکینڈل آیا اس کے جب وہ آیا تھا تو آپ نے سٹیپ ڈاؤن کیا تھا، جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں آپ سٹیپ ڈاؤن کر کے آپ نے تحقیقات کروائی تھی۔ تو یہ کم از کم یہ چورن بیچنا آپ بند کر دیں، لاشوں پر سیاست نہ کریں، جو ہے وہ اوریجنل سیاست کریں۔ آپ کے پاس تو مطلب جو تھا لانگ مارچ جو تھا وہ بالکل ہی فیل ہو گیا تھا، اس کی منزل ہی کوئی نہیں تھی۔ آپ اسلام آباد جاتے، آپ نے ایک جلسہ کرنا تھا، سپریم کورٹ نے آرڈر دے دینا تھا، H9 پارک میں آپ نے جلسہ کر کے فارغ ہو جانا تھا، تو آپ کو فیس سیونگ نہیں مل رہی تھی۔ اب جو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ لانگ مارچ ختم ہو گیا، عمران خان صاحب اب 10-15 دن جو تھے وہ اب ریسٹ کریں گے، اس کے بعد سوچیں گے لانگ مارچ ہوگا، تب تک آرمی چیف کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو تھے وہ جو پلے کارڈز ہیں وہ اپنے دوبارہ سے کھیلیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو قوم ہے وہ انصافی نہیں ہے، آپ کے فالوورز ہی نہیں ہیں، قوم جو ہے وہ سوچ رکھتی ہے، شعور ہے قوم کو۔ آپ کے جو لوگ ہیں وہی آپ کو کہہ رہے ہیں۔ فیصل سلطان صاحب نے کہا جی گولیوں کے ذرات لگے ہیں عمران خان صاحب کی، جو ایک بون ہے وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہے، تو وہ کہہ دیتے کہ 4 گولیاں لگی ہیں۔ عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب نے کہا مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، تو فیصل سلطان صاحب کچھ ایکس رے دکھاتے، یہ کچھ رپورٹیں دکھاتے، عوام کو پتہ چلتا کہ واقعی میں آپ کو 4 گولیاں لگی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا 4 گولیاں لگی ہیں، جی واہ جی واہ، ہم کیسے مان لیں؟ آپ کے بیانات ہی نہیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ کرے۔ اس کے بعد یہ کہ جو آئی جی صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی واقعات ہیں ان کی آپ تحقیقات دیکھ لیں، سب سے پہلے وہ جو ہے پریس بریفنگ دیتے ہیں عوام کو کہ کیا ہوا ہے، کوئی پریس کانفرنس نہیں۔ حتیٰ جو ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے آپ کے لوگ، آپ کی حکومت ہے، آپ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے تو آپ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ آپ ایف آئی آر تو کٹوائیں پہلے۔ آپ پرویز الہی کی حکومت ہے، ان کو کہیں یہ ایف آئی آر کاٹیں، وہ ایف آئی آر کاٹیں۔ تو مذائقہ خیز یہ بات ہے وزیر آباد کے جس تھانے میں ایف آئی آر درج ہونی ہے اس کی لائٹ ہی نہیں ہے،
تو یہ تو حالات ہیں آپ کے. آپ اپنے لوگوں سے پہلے پوچھیں ہماری سیکورٹی میں لیک کیوں تھا. آپ رانا ثناء اللہ پر لگا رہے ہیں الزام, شہباز شریف پر لگا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے عجیب ہی منطق ہے جی ہم نے جو ڈی جی سی ہیں ان کا نام داخل کروانا. اگر ان کے فٹ پرنٹ ہی نہ ہوئے پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کروایا؟ آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت؟ کوئی تحقیقات ہوئی ہیں؟ کوئی فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ آئی ہو؟ کوئی جو نوید نامی شخص ہے اس کا تعلق نکلا ہو ڈی جی سی سے یا حکومت سے؟ آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت؟ آپ کی تو تحقیقات ہی نہیں شروع ہوئی. آپ پہلے الزام در الزام لگائی جا رہے ہیں, الزام کی سیاست کرتے ہیں اور اوپر سے جھوٹ بولی جا رہے ہیں. فیصل سلطان صاحب کچھ اور کہتے ہیں, آپ کچھ اور کہتے ہیں, آپ کے وزراء کچھ اور کہتے ہیں, آپ کے ساتھی کچھ اور کہتے ہیں. ہم کس کی بات پر یقین کریں؟ یہ تو بتائیں. ہر کوئی انصافیہ آپ کا فالوور نہیں ہوتا جو آنکھیں بند کر کر آپ پر یقین کر لے. آپ ایک پریس کانفرنس ہوتی اسد عمر صاحب کرتے, شاہ محمود قریشی صاحب کرتے, فواد چودھری صاحب کرتے, اس میں بتاتے جو ایک جو کولیکٹیو تھا رد عمل وہ دیتے. اس کے بعد یہ بتاتے کہ کیا کیا ہوا ہے, کتنی گولیاں لگی ہیں, ذرات لگے ہیں, کیا لگی ہیں. 4 گولیاں آپ نے منہ اٹھا کے کہہ دیا جی 4 گولیاں لگی ہیں. تو اس کے بعد یہ تو عمران خان صاحب تو ہیں کٹ پتلی, پیچھے سے ڈوریں کچھ کوئی اور ہلا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لڑائی بڑے لوگوں کی ہے. تو آپ کے لوگ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کور کمانڈر بہاولپور کے گھر کے باہر احتجاج کر کے دکھائیں. وہاں نہیں ہے, وہاں بھی آرمی ہے, وہاں جا کے احتجاج کریں. وہاں پر آپ احتجاج نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کے لاڈلے ہیں, وہ آپ کے پسندیدہ ہیں. تو یہ منافقت جو ہے بند ہونی چاہیے. جو پاکستان ہے وہ آپ کے باپ کی جگیر نہیں ہے. کل فیض آباد میں ایک لڑکے کے موٹر سائیکل کو آگ لگا دیا آپ کے لوگوں نے, آپ نے کنڈیمڈ کیا. آپ نے یہ کہا کہ ہم نے پورا من احتجاج کرنا, آپ نے تو مذمت نہیں کی. گورنر ہاؤس کو جلا دیا انہوں نے, جو ہے وہ لوگوں کا جینا حرام کر دیا انہوں نے. وہ لڑکا جو تھا وہ اپنی گھر کی روٹی چلا رہا تھا, انہوں نے اس کی جو ہے وہ موٹر سائیکل کو آگ لگا دی. تو آپ اس کی داد رسی کریں گے؟ آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ڈرامہ اب بند ہونا چاہیے. پاکستان یہ جو ہے وہ کٹ پتلی نہیں ہے. جو لڑائیاں ہیں وہ آپ کٹ پتلی ہیں, ہمیں پتہ ہے کس کی کٹ پتلی ہیں. تو فیصل نصیر صاحب کے آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو آپ کی جو سہولت کار ہے ان کا معاملہ ہے. جو بریگیڈیئر جو تھے وہ ISI کے چیف تھے کراچی میں, وہ ان کے فیورٹ تھے. اس کے بعد اب جو ڈی جی سی ہیں وہ ان کے ساتھ وہ 36 کا آنکڑا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے, ہم بیوقوف نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کے سہولت کار بیٹھے ہیں اندر جو آپ کو بتا رہے ہیں. آپ نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ مجھ پر حملہ ہونا, تو آپ نے کیوں نہیں سیکورٹی بڑھائی؟ یہ تو آپ سے پوچھنا چاہیے. جیسے آپ کہتے تھے بے نظیر اپنے اوپر جو ہے سوسائڈ اٹمپٹ کی خود ذمہ داری, ہم بھی کہہ سکتے ہیں آپ خود ذمہ دار ہیں. آپ کو پتا تھا تو آپ سیکورٹی کے انتظامات کرتے. پرویز لائی کو کہتے, آپ بلٹ پروف گلاس لگاتے, آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ آپ کو فیس سیونگ چاہیے تھی. میں اس بات کی مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بند ہونا چاہیے. جھوٹ کی سیاست بند ہونی چاہیے. اگر ڈاکٹر عدنان کی رپورٹیں نہیں صحیح تو اب ہم ڈاکٹر فیصل سلطان کی شوکت خانم کی کیوں مانیں؟ آپ سول ہسپتال جو تھے گجرانوالہ کیوں نہیں گئے؟ وزیر آباد کیوں نہیں گئے؟ آپ اتنی دور گئے ہیں, آپ وہاں پر آ گیا جی بے ہوش ہو گئے تھے عمران خان صاحب. آپ کو اگر بے ہوش ہی ہو گئے تھے تو آپ کو CMH وزیر آباد کیوں نہیں لے گئے؟ گجرانوالہ کیوں نہیں لے گئے؟ آپ شوکت خانم کیوں گئے؟ آپ جناح ہسپتال جاتے تاکہ پتہ چلتا. آپ کا تو اپنا ہے, ہم کیوں مانیں؟ جیسے آپ کے جو لوگ وہ کہتے تھے ڈاکٹر عدنان ہے ذاتی معالجہ, اس کی رپورٹیں ہم کیوں مانیں؟ وہ تو جھوٹی ہیں, ہم کیوں مانیں؟ تو بات یہ ہے کہ اپنی بار آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم سچ کہہ رہے ہیں, دوسروں کی بار کوئی اور سٹینڈرز ہیں آپ کے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری دکھائیں. پرویز لائی صاحب کو کہیں کہ کم از کم FIR ہی درج کرا دیں یار. شہباز شریف رانا ثناء اللہ پر ہی کرا دیں یار. آپ میں کہہ رہا ہوں آپ کو, فیصل نصیر کو آپ چھوڑ دیں, آپ شہباز شریف رانا ثناء اللہ پر ہی کرا دیں. آپ نے الزام لگایا جی 900 قتل کر دیے, 9 قتل کر دیے, 20 قتل کر دیے. تو آپ پی کے سوئے ہوئے تھے 4 سال. جو آپ پکڑتے ان کو, رانا ثناء اللہ کو منشیات کے کیس میں پکڑا. کہاں ہے وہ شہریار افریدی جس نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا, قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ یہ میرے پاس ویڈیو ہے؟ اس کے بعد ویڈیو نہیں آئی. کہاں ہے وہ؟
آپ جھوٹ کی سیاست بند کرنی چاہیے، اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور آپ کے جو فالوورز ہیں اس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ سیاست کو بند کرے۔ یہ ملک جو ہے آپ کے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ ہماری قربانیوں سے، ہمارے باپ دادوں، آپ کے باپ دادوں کی قربانیوں سے بنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فوج جو ہے وہ ہماری جو ہے عزت ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی انہوں نے ختم کی ہے۔ تو آپ یہ پروپیگنڈا بند کریں اور اپنے جو ہیں بیانات وہ پہلے ایک دوسرے سے کراس چیک کر لیا کریں، بعد میں دیا کریں، تو ہم تو یہ پھر جھوٹ سمجھیں گے۔ آپ کے بیانات ہی نہیں ایک دوسرے سے میچ ہو رہے۔ تو میرا یہی ہے کہ عمران خان صاحب آپ مطلب لاشوں کی سیاست نہ کریں اور ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئیں۔ یہ لاشوں کی سیاست تو پھر وہ ہٹلر کرتا تھا، جیسے آپ کے وہ ہیں عمل ہیں، وہ تو پھر ہٹلر سے ہی ملتے ہیں۔ کبھی کہ آپ کہتے ہیں جی میں یہ کرتا ہوں، حلف لیتے ہیں اپنے، یہ تو ہٹلر کرتا تھا۔ جرمنی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی ایسے ہی لیتا تھا، حلف لیتا تھا۔ تو شیخ رشید صاحب نے بیان کل لال حویلی میں دیا جی بے نظیر کے قاتل نہیں پکڑے گئے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پرویز مشرف کے آپ وزیر داخلہ نہیں تھے تب چھوڑ کے آتے؟ تب تو آپ اس کی گود میں بیٹھے تھے۔ 2018 سے لے کر آپ کہتے تھے سیم پیج ہے، فوج زندہ آباد، جنرل باجوہ زندہ آباد۔ اب آپ کو جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی جب آپ کو گودی سے اتارا، آپ کی نیپی نہیں چینج کر رہے۔ تو یہ سیاست بند ہونی چاہیے۔ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ کہتا ہے ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہے، تو یہ خوشائن بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پھر سے اقتدار میں بٹھا دیں، تو یہ سیاست بند ہونی چاہیے۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ دیکھیں میرے آپ کے آگے ہاتھ جڑے ہیں، کوئی مطلب ذمہ داری دکھائیں، آپ اپنے فالوورز کو سمجھائیں۔ تو یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے۔